علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اس لیے کوئی بندہ بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا جتنا مرضی زور لگا لے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی بندہ کتنا نیک ہو، کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی مجدد ہے، کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو اس خوش فہمی میں نہ رہے گی میں نے تو جی اتنے چلے لگائے ہوئے ہیں اور میں نے تو سال لگایا ہوا ہے اور میں تو آدھی زندگی کی ترتیب پہ ہوں، آدھی زندگی گھر میں، آدھی مرکز میں، اور میرے تو جی اتنے شاگرد ہیں، اتنے مریدین ہیں، میں تو اتنی مرتبہ بخاری شریف پڑھا چکا ہوں۔ بھائی جو مرضی کر چکے ہیں، ہمارے عمل ہمیں نجات نہیں دلائے گے۔ کسی بندے کا کوئی عمل اس کو جنت نہیں لے کے جائے۔ اس پہ علماء نے دلائل لکھے ہیں کہ عملوں کی وجہ سے جنت کیوں نہیں ملے گی۔ انہوں نے پہلی دلیل تو یہ دی کہ عمل فانی چیز ہے اور جنت ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں کہ فانی عمل پر انسان ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت کا حقدار بنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ دیکھو، آپ کے گھر میں نوکر ہوتا ہے تو اس کو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک غلام کو خرید کے لائیں تو اس کو مہینے کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ وہ تو غلام ہے، خریدا ہی اسی کام کے لیے گیا ہے، تنخواہ کیسے؟ تو غلام کی پھر بھی کوئی حیثیت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس سے بھی ایک درجہ نیچے ہیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، ہم اس عبادت پر اللہ سے اجر کیسے مانگ سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر یعنی سمندر کے اندر ایک پہاڑی ہے اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی ہے باہر۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اپنا کمرہ بناؤں عبادت کے لیے تو چاروں طرف پانی ہے، نہ میرے پاس کوئی بندہ آئے گا نہ کوئی اور آئے گا، اور میں یکسوئی سے عبادت کروں گا۔ چنانچہ اس نے اس پہاڑی کی چوٹی پر کمرہ بنایا اور اس میں 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ہماری تو زندگی ابھی 60-65 ہے نا، اس نے 400 سال اس کمرے میں اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس نے دعا مانگی، یا اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے سجدے میں موت عطا کرنا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس عابد کو سجدے میں موت آئی۔ کیسی خوبصورت زندگی کہ 400 سال عبادت کی اور سجدے میں اس کو موت آئی۔ جب اس کی روح اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اس نے کہا، رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا، میری رحمت سے اس کو جنت لے جاؤ۔ اس نے پھر کہا، رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے، میں نے 400 سال کی عبادت کی اور سجدے میں مجھے موت آئی، میرے عملوں کی وجہ سے جنت میں۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں اس کی عبادت کا اور جو نعمتیں میں نے دی ہوئی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کر۔ تو جب حساب کیا گیا تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندے تو نے تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کیا اور میں نے تجھے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لہذا لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب جہنم جانے کا حکم ہوا تو وہ بندہ رونے لگا، اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجیے۔ اللہ نے اس پر رحم فرمایا، فرشتوں کو کہا کہ ہاں اب اس کو بات سمجھ میں آئی، لے جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت عطا کر۔ اب آپ بتائیے، 400 سال عبادت کر کے سجدے کی حالت میں مرنے والا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا؟
تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمارا تو معاملہ ہے ہی اللہ کی رحمت میں موقوف۔ تو کسی عمل کے اوپر بھروسہ مت کریں، میں صوفی ہوں، میں عالم ہوں، میں تو جماعت میں جڑنے والا ہوں، میں تو بڑا ذکر کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں۔ ہمارا کوئی عمل اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو کھوٹے سکے ہیں ہمارے پاس۔ کھوٹے سکے پہ کوئی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر تو فضل فرمائے گا تو میرے لیے بھی پار جانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ہر بندہ قیامت کے دن اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اس صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اللہ، آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ایتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں اللہ کی رحمت میرے اوپر متوجہ ہو گئی تو میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو جب معاملہ ہمارا ہے ہی اللہ کی رحمت پہ موقوف، تو بس اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں ان کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں اس کو کہاں مکان ملنا ہے، اس کا تعین اس کے عملوں پہ کیا جائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو اس کے عملوں کے مطابق درجہ ملے گا۔ تھوڑے عمل ہوں گے تو نیچے درجہ ملے گا، زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا درجہ ملے گا، اور نبی علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا۔ تو عمل میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں مگر اللہ کا فضل ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں اللہ اپنی رحمت سے اونچا درجہ عطا فرمائے۔ عمل میں سستی نہیں کرنی چاہیے، مگر عمل پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازیں نمازوں کی قابل نہیں ہیں، اٹھک بیٹھک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ فرشتے ان کی نماز کو پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں، یہ ہے تمہاری نماز، کھڑے مسلح پہ تھے اور پہنچے ہوئے کہاں تھے، اللہ کو تمہاری ایسی نماز کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اگر اللہ ہماری ایسی غفلت والی نمازوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، ہمارے عملوں کی خوبی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ جی میں نفسانی شیطانی وساوت سے بھی بچا ہوا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اخلاص کی کمی کے اوپر توبہ کرے، کیونکہ کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الناس کلہم ہالکون الا العاملون، سارے کے سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے سب ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص بھی بڑے خطرے میں ہیں، پتہ نہیں ان کا اخلاص بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اگر مخلص بھی خطرے میں ہیں تو بھئی ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے مشائخ لکھا ہے ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے، کافر کو کفر سے، عام مومن کو کبیرہ گناہ سے، اور نیک لوگوں کو وساوس سے، نفسانی شیطانی سے، اور جو کہے کہ مجھے نفسانی شیطانی وساوس بھی تنگ نہیں کرتے تو اس کو کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔